ہمارا ابھی مثال کے طور پہ ایک سنا تھا میں نے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو بہن ہے حضرت زینب غالباً، کہتے ہیں ان کی قبر جو ہے وہ دمشق میں بنو امیہ کے قبرستان میں، اور وہ اپنی ایک وہ کوئی بیٹی تھی ان کی سوتیلی ماں کی حیثیت سے ان کے گھر پہ رہتی تھی. بھائی یہ سچ ہے بات؟ نہیں، ظاہر مزار تو وہیں پہ ہے، شام میں. نہیں یہ واقعہ سچ ہے کہ وہ ان کے گھر پہ رہتی تھی؟ کس کے گھر پہ؟ یزید وغیرہ کے. نہیں، فراڈ ہے. دمشق وہ اس لیے گئی تھیں کہ ظاہر مدینہ شریف میں تو غم ہی پھر ہرا رہتا تھا، لوگ آ کے پوچھتے تھے، تو اس سائڈ پہ ان کے پاس زمینیں تھیں، وہ سرزمین بھی زرخیز تھی، تو وہاں پہ وہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی. وہ یزید کے علاقے میں نہیں گئی تھی، وہ شام کی سرزمین میں گئی تھی. مجھے بتائیں، ایک وہ عورت جس نے کربلا اپنے سامنے دیکھی ہے اور پوری دنیا سے لوگ حج اور عمرے کے لیے مکہ مدینہ کی سرزمین میں آتے ہیں، تو اہل البیت کے گھروں میں آ کے ان سے وہ واقعات نہیں سنتے ہوں گے، تو ان کی تکلیف کو ہی ایک ٹریگر کرنے والی بات ہے. میرے خیال انہوں نے بالکل صحیح ڈیسیژن کیا. میں اس زمانے میں ہوتا میں بھی یہی مشورہ دیتا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، یہاں نہ رہیں، کیونکہ لوگ بار بار آ کے پوچھیں گے، آپ کی تکلیف میں اضافہ کریں گے. کہیں پہ بھی جا سکتے تھے نا دمشق. میں نے بتایا نا، وہ اس لیے کہ وہ شام کی سرزمین میں ان کے پاس زمینیں تھیں اور وہ زرخیز علاقہ تھا، تو یہ کوئی ایسے اعتراض والی بات نہیں ہے. اس میں سے کہاں نکل جاتی ہے؟ ایک عالم دین تھا نا، اس نے یہ کہا تھا. عالم دین سے کہیں کہ ہمارا تو اختلاف ہی بھائی اوپر سے ہے. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. ہمارا اختلاف یہ ہے. 2812 صحیح بخاری کی حدیث. ہم تو بنو امیہ کی حکومت کو ہی حضرت علی کے خلاف ایک بغاوت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت علی، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ چلتے رہے. جب حضرت علی کی باری آئی تو دیکھیں ان لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا، الٹا تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو مسئلہ تو یہ ہے، ہمارا جھگڑا جو ہے وہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ نہیں ہے، بنو امیہ کے ساتھ ہے، جنہوں نے خلفائے ثلاثہ کی لیگیسی کو مس یوز کرنے کی کوشش کی اور حضرت علی کا ساتھ دینے کے بجائے ان کی مخالفت پہ کھڑے ہو گئے. ہمارا اختلاف یہ ہے. کربلا تو بہت بات کی بات ہے، کربلا تو اس کی ایک آؤٹ کم ہے. اصل مسئلہ وہ ہے جنگ صفین اور جنگ جمل، یہ ہے اصل مسئلہ. ٹھیک ہے. تو بھائی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ پھر لیا تھا کسی نے کوئی بعد میں کے بعد؟ مختار سقفی نے لیا نا جی. ہاں جی، 22,000 لوگوں کو قتل کیا اس نے. بھائی یہ بھی بات سچ ہے کہ یزید کا جو بیٹا تھا معاویہ بن یزید شاید، اور اس نے تخت پہ تھوک دیا تھا. جی جی بالکل اس طرح ہی ہے. وہ تو چند دن بعد ہی فوت ہو گیا تھا اور 22 سال کی عمر میں. یعنی ہم ان کو ایک اچھی پرسنالٹی، جی ہم ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں. ایون شیعہ بھی معاویہ ابن یزید کو رحمہ اللہ کہتے ہیں. بھائی جب کربلا ہوئی اور اتنا بڑا ایک سانحہ ہو گیا، اور آپ کی ہم نے ویڈیو دیکھی، آپ نے کہا کہ اس میں ہزاروں صحابہ زندہ ہیں مگر کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی، لیکن انہوں نے تزکیہ نفس کر لیا تھا. دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین کے لیول کے اوپر تو نہیں تھے، اپنے ایمان کے لیول کے اعتبار سے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ دل میں برائی کو برا جانا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے برائی کو روکنا چاہیے تھا، حسین ابن علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا. وہاں تک نوبت اس لیے نہیں آئی، حسین ابن علی کربلا میں جنگ کرنے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے کوفہ شفٹ ہو رہے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. وہاں سے انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کرنی تھی، لوگوں کو جمع کرنا تھا اور پھر قیام کرنا تھا. وہاں تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور راستے میں انہیں شہید کر دیا گیا. تو اگر وہاں سے وہ کوئی سٹرگل لانچ کرتے اور اس کے بعد صحابہ کرام اس سٹرگل میں شامل نہ ہوتے، پھر کوئی ایک سخت حکم لگایا جا سکتا تھا. ابھی آپ ان کو قصوروار نہیں مانتے؟ میں قصوروار اس لیول پہ تو نہیں سمجھتا، لیکن اس لیول پہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن دوسری طرف امام حسین علیہ السلام نے بھی انہیں اسکیپ روٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے، ایون عبداللہ بن عمر بھی، تو میں پھر اسی طریقے سے خود چلا جاؤں گا. تو یہ جو کہتے ہیں جی ان کو روک رہے تھے، وہ روک اس لیے نہیں رہے تھے کہ وہ غلط کام کے لیے جا رہے تھے، انہیں بھی پتا تھا کہ کام تو ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگلے لوگ اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھیں گے کہ آپ کو پولیٹیکل سٹرگل لانچ کرنے دیں، پہلے ہی نیب کے ذریعے گرفتار کروا دیں گے، آپ پہ مقدمات بنا دیں گے، آپ سے پارٹی کا نشان لے لیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میں آپ کو آج کی لینگویج، میں آپ کو آج کی لینگویج میں بتا رہا ہوں. صحیح ہے. یہ آج کی لینگویج میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ نوجوانوں کو پتا چلے کہ کیا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سٹرگل بھی نہیں کوئی کرنے دیتا. ٹھیک ہے، پولیٹیکل سٹرگل کا ہی تو مسئلہ ہوتا ہے
کہ جو لوگ طاقت میں ہوتے ہیں, جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے نا, وہ نہ 2018 میں پولیٹیکل سٹرگل کسی کو کرنے دے رہے تھے, نہ آج 2024 میں کسی دوسرے کو کرنے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ طاقت کا سرچشمہ ہے. اس طرح اس زمانے میں وہ آمریت, یہ آمریت ہی کی لیگیسی ہے. ہم کیوں ڈیموکریسی کے حق میں بولتے ہیں؟ اسی لیے بولتے ہیں کہ آمریت ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ہم سے جو اختلاف رائے ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہ چھین لیں گے. ہمیں حق نہیں دیں گے کہ ہم اپنی بات رکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو علی بھائی, اگر امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں اور اتنے زبردست کریکٹر والے صحابہ بھی خاموش رہ سکتے ہیں, تو علی بھائی فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس پہ اگر آج ہم جیسے بزدل مسلمان خاموش ہیں, ٹھیک ہے چلنے دیں, ایسے چلنے دیں. ہم تو کوئی بزدل نہیں, اللہ کے فضل سے ہم تو بولے بولے ہی ہے نا, وہ بھی بولتے ہی ہوں گے کہ غلط کر رہے ہیں مت کرو. نہیں, بات یہ ہے ہمارے ہاتھ میں کون سا سلطہ ہے, ہمارے پاس کون سا رائٹ ہے. آپ کمپیریزن ذرا دیکھیں نا, اور یہاں سے کون سی ایک ماڈرن فوج بنی ہے جو جہاد کرنے جا رہی ہے اور ہم اس کا حصہ نہیں بنے, ذرا بتائیں. یا ہمیں دعوت ملی ہے کہ جی ہاں یہ اس طریقے سے ہے. بیلچوں پہ تو نہیں گولیاں روکی جاتی, اور وی لاگس کے ذریعے تو نہیں گولیاں رکتی. اور مجھے بتائیں, جتنے لوگ وی لاگس بنا رہے ہیں ان میں سے ابھی تک کسی کی شہادت کی خبر نہیں آئی ہے. ہمیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بجائے مشرق کے مغرب میں چلے گئے ہیں, بلکہ جانا اس طرف تھا, کہیں اور چلے گئے کسی ٹور کے اوپر. وہ آپ نے جو منع کیا ہوا سب کو. اچھا چلے جائیں گے وہ, ٹھیک ہے. اچھا میری بات پہ اگر چلنا ہے تو پھر میں اگلی بات بھی کر رہا ہوں کہ یہاں سے جہاد شروع کریں. تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ پارٹیاں جو ہیں, ان کے بزرگوں کو ایکسپوز کریں اور قرآن و سنت کی صحیح توحید اور ختم نبوت سمجھائیں تاکہ ہمیں ٹرو دین پتہ چلے. تو میری اس بات پہ کیوں نہیں عمل کرتے وہ؟ آپ کون ہے جس کو وہ فالو کریں؟ آپ کوئی نہیں, آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ مجھے فالو کر رہے ہیں اس لیے وہاں نہیں جا رہے, تو میں نے کہا کہ اگر وہ ٹھیک ہے, اگر یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر یہ والا بھی کام کریں نا. اگر مجھے مکمل طور پہ انہوں نے سمجھتے ہیں کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بتا رہا ہوں, تو میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں, تو میری اس بات کے اوپر بھی عمل کریں. ٹھیک ہے. علی بھائی صلح حسن پہ آپ پہ بہت اعتراض اٹھ رہا ہے کہ آپ اس کی سند نہیں بیان کر رہے, کیا وجہ؟ بھائی صلح حسن تو ختم ہو چکی, صلح حدیبیہ کی طرح وہ ختم بے شک ہو چکی. سند تو بتائیں نا. سند ہم نے کیوں بتانی ہے؟ سند تو ہم نے تب بتانی ہے جب کوئی کہے کہ صلح حسن نہیں ہوئی. صلح حسن تو ہوئی ہے. صلح حسن کے نتیجے میں تو 6 مہینے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکومت سپرد کر دی حضرت امام حسن علیہ السلام نے 41 ہجری کے اندر. تو صلح حسن تو ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں جی شرائط بتائیں. ہم کہتے ہیں شرائط تو مسلمانوں کے مورخین نے لکھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی سندیں پیش کریں. بھائی اگر آپ اس طرح سندیں مانگیں گے تو ہم کئی واقعات کی اسناد احادیث کی کتابوں سے تو نہیں دکھا سکتے, لیکن یہ وہ چیزیں جو ایگریڈ اپون چل رہی ہیں. مسلمانوں میں جو ہمارے اوائل کے مورخین ہیں, محدثین ہیں, کیا انہوں نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہے؟ الٹا وہ نقل کرتے رہے. ہمیں آپ انکاری لوگ بتائیں جو کہیں گے یہ فراڈ ہے. غامدی صاحب اگر کہتے ہیں فراڈ ہے, تو غامدی صاحب کون ہے؟ غامدی صاحب بخاری مسلم کو تو تختہ مشق بنا لیتے ہیں, اور اپنے حق میں کوئی جھوٹی روایت ہو کسی تاریخ میں لکھی ہوئی بنو امیہ کی, وہ اتنے دھڑلے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, میں تو ہنس رہا ہوتا ہوں ان کی ویڈیوز دیکھ کے. لیکن پھر میں کہتا ہوں یار ہمارا مقابلہ ان کے بڑوں سے ہے, ان سے نہیں ہے. آپ کے استاد ہیں ویسے تو. میرے استاد ہیں, میرے استاد تو باپا جانی بھی ہیں. تو میں نے اپنا ادھار اتار دیا جب انہوں نے کہا نا کہ حدیث عمار کیوں نہیں پیش کی تھی مولا علی نے حضرت معاویہ کو, تو میں نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے مصلی پہ نمازیں پڑھانے والی حدیث کیوں نہیں پیش کی تھی؟ انہوں نے تو بخاری میں آتا ہے ابو عبیدہ اور حضرت عمر کو کہا ان دونوں میں سے کوئی چن لو. حضرت ابو بکر کی بیٹی اما عائشہ نے کیوں نہیں حدیث پیش کی کہ میرا باپ مصلی پہ تھا اس لیے وہ خلافت کا حقدار ہے؟ وہ تو کہہ رہی ہے نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ ہی کسی کو نہیں بنایا. مسلم شریف میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی بناتے تو حضرت ابو بکر کو بناتے, لیکن انہوں نے کسی کو نہیں بنایا. ٹھیک ہے, تو اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ کرولریز بناتے ہیں. ان کی کرولریز ایک طرف ہوتی ہیں, دوسری طرف آ کے یہ اپنا اصول توڑ دیتے ہیں. تو میں نے وقتاً فوقتاً جواب دیے. میں صحیح ہے.